السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے ملک کی کشیدہ سیاسی صورتحال کو زیر بحث لانے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا ہے، جس میں درپیش سیاسی و انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس بدھ کی سپہر منعقد ہوگا، جسے موجودہ سیاسی صورتحال میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاسی صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات میں ٹھہراؤ کے بجائے مزید تلخیاں پیدا ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے 2 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حفاظتی ضمانت 27 مارچ تک منظور کر لی ہے۔ عدالت عالیہ نے تھانہ گولڑا اور انسداد دہشت گردی پولیس CTD کے مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ دریں اثنا انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ مقدمات کی تفصیل کے مطابق سابق وزیر اعظم کے خلاف صرف 6 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 4 مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ اسلام آباد پولیس نے دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ عدالت کے استفسار پر صدیق جان نے بتایا کہ ان پر تشدد نہیں کیا گیا۔ پولیس نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جس پر عدالت نے صدیق جان کا صرف 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ صحافی اور یوٹیوبر صدیق جان کو گزشتہ روز میلوڈی مارکیٹ اسلام آباد میں ان کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کے تناظر میں گرفتار کیا گیا۔ ملک بھر میں اور بالخصوص اسلام آباد کی صحافتی تنظیموں نے صدیق جان کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایک صحافی کو صرف اختلاف رائے پر گرفتار کرنا افسوسناک ہے۔ صدیق جان کی گرفتاری پر نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ حکومت نے مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے موٹر سائیکل اور 800 cc تک کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی دینے کا منصوبہ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے لاہور میں میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس اسکیم کو اگلے 6 ہفتوں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اسکیم کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو 21 لیٹر اور 800 cc تک کی کاروں کے مالکان کو ایک ٹینک یعنی تقریباً 30 لیٹر پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی ڈیٹا نہ ہونے کے باعث اس سبسڈی کو اہل افراد ہی کو دینے کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار اپنانا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دریں اثنا IMF کی پاکستان میں نمائندہ ایستھر پیریز روئس نے میڈیا کو بتایا کہ فنڈ کا عملہ اسکیم کے آپریشن، لاگت، ٹارگٹ اور اس میں دھوکہ دہی اور غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق تحفظات کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر کے حکام کے ساتھ ان عناصر پر بات چیت کرے گا۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں موسم بہار کی آمد پر نئے ایرانی سال نوروز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ نوروز کا تہوار عموماً 18 سے 21 مارچ کے درمیان ہوتا ہے، جسے کرد اور فارسی زبان بولنے والے ممالک جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس تہوار کا آغاز زرتشت مذہب کے پیروکاروں سے ہوا تھا، لیکن اب یہ مذہبی تہوار نہیں رہا بلکہ اسے ثقافتی درجہ حاصل ہو گیا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فروری سن 2010 میں نوروز کو عالمی دن کے طور پر منانے کی منظوری دی تھی۔ نوروز ایران اور افغانستان کے علاوہ پاکستان، عراق، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان سمیت کئی ممالک میں منایا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے نوروز کے موقع پر شام اور ترکیہ میں زلزلہ متاثرین، انسانی بحران کا سامنا کرنے والے افغانوں اور ایران میں اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی خواتین کے لیے دعا کی ہے اور ان کی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سال یہ تعطیل بہت سے خاندانوں کے لیے مشکل وقت پر آئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دن ان کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے گا۔ طالبان کی پابندیوں کی وجہ سے آج مزار شریف اور کابل سخی کے مزارات پر نوروز اور نئے شمسی سال سن 1402 کے پہلے دن سرکاری پرچم لہرانے کی تقریبات منعقد نہیں کی گئیں۔ طالبان نے منگل کو کابل میں سخی مزار کے ارد گرد اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے تھے، لیکن شہدائے صالحین میں کابل کے دسیوں رہائشیوں نے منگل کو پرچم لہرایا۔ متعدد افراد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولیں کیونکہ بدھ کو نیا تعلیمی سال شروع ہوگا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ نے بہار کے اس پہلے دن اور نئے سال کا جشن منانے والے لاکھوں افغانوں کے لیے ایک خوشگوار دن اور ایک پرامن سال کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی چارج ڈی افیئرز کیرن ڈیکر نے بھی دنیا بھر کے افغانوں کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ گزشتہ سال افغان افراد کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ہم ایک بہتر کل کے لیے کام کرنے کی حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سابق صدر حامد کرزئی نے ٹویٹ کیا کہ وہ شمسی سال 1402 کے آغاز کے موقع پر امن اور استحکام کی امید کرتے ہیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے صوبے سندھ میں قانونی دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے قید 190 افغان شہریوں کو پیر کے روز رہا کر دیا گیا۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق طالبان حکومت کی کوششوں سے پاکستان پولیس نے قانونی دستاویزات نہ ہونے پر حراست میں لیے گئے کل 1893 افغان باشندوں کو رہا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی تعلیم سے مسلسل اور ناجائز محرومی اس شعبے میں عالمی سطح پر کم ترین مقام کی نمائندگی کرتی ہے۔ قطر نے پیر کے روز اپنے دارالحکومت میں اہم بحث کی میزبانی کی، جس کا مرکزی موضوع افغانستان میں تعلیم کے مستقبل پر تھا۔ اس کا مقصد افغانستان کے تعلیمی نظام کو درپیش متعدد چیلنجوں سے نمٹنا تھا۔ مذاکرات میں قطر، افغان وزارت تعلیم، یونیسیف اور تعلیم مزید انتظار نہیں کر سکتی تنظیم کے نمائندوں نے شرکت کی۔ قطر کے معاون وزیر خارجہ لولوا الخطر اور ایجوکیشن آف آل فاؤنڈیشن کے CEO فہد السلیطی نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ افغانستان کے وزیر تعلیم مولوی سید حبیب نے افغان وزارت تعلیم کے وفد کی قیادت کی۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے پیر کو نئی دہلی کا دورہ کیا اور اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے روس یوکرین جنگ، انڈو پیسیفک کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مودی سے مذاکرات کے علاوہ ایک لیکچر بھی دیا۔ انہوں نے روس یوکرین جنگ اور باہمی اشتراک کو فروغ دینے کے علاوہ کھلے اور آزاد انڈو پیسیفک کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اپنی حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے $75 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا۔ سری لنکا نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $2.9 بلین کا قرض حاصل کیا ہے۔ اس سے یہ امید بڑھ گئی ہے کہ دہائیوں میں اپنے بدترین بحران کا سامنا کرنے والے ملک میں یہ فنڈ اقتصادی بحالی کا آغاز کرے گا۔ IMF کی منظوری پیر کو تقریباً 1 سال بعد آئی ہے، جب 22 ملین آبادی والے جزیرے کی قوم ہنگامہ آرائی میں ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ وہاں خوراک، ایندھن اور ادویات کی شدید قلت تھی۔
جس کے باعث سڑکوں پر زبردست احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ سری لنکا اب دنیا کے لیے دیوالیہ نہیں ہے۔ قرض کی سہولت بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی ہے کہ سری لنکا اپنے قرضوں کی تشکیل نو اور معمول کے لین دین کو دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف منگل کو ایک کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ سابق صدر نے اپنے حامیوں کو فرد جرم کی صورت میں احتجاج کی ہدایت کی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مینہٹن اٹارنی ایلن بریک منگل کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران پورن اسٹار اسٹارمی ڈینیلز کو مبینہ طور پر $1,30,000 فراہم کرنے کے معاملے پر سماعت کریں گے۔ ٹرمپ کے حامی ریپبلکنز اس کیس پر تنقید کرتے ہوئے اسے سابق صدر کے خلاف سیاسی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ اگر ان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو وہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے سابق صدر ہوں گے جنہیں کسی فوجداری مقدمے میں چارج کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پیر کے روز جاری ہونے والی سن 2022 کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں روسی افواج کی طرف سے جان بوجھ کر عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے، تشدد، جنسی زیادتیوں، اندھا دھند اور منصوبہ بند حملوں کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور یہ سب جنگی جرائم ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کے سینئر حکام نے روس پر یوکرین میں جنگی جرائم اور مظالم کا ارتکاب کرنے کا الزام لگایا ہے۔ رپورٹ میں ایران، چین، میانمار، افغانستان، جنوبی سوڈان، شام اور دیگر آمرانہ ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تشویش کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ امریکہ کا محکمہ خارجہ گزشتہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں سالانہ رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ نئی رپورٹ میں دنیا کے 198 ملکوں اور خطوں میں انسانی حقوق اور کارکنوں کے حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے منگل کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے کیف کا سفر کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن چینی رہنما شی جن پنگ کی میزبانی کر رہے ہیں، جاپان کی طرف سے یہ یوکرین کی حمایت کا مظاہرہ ہے۔ جاپان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اپنے دورے کے دوران کشیدا جاپان کے سربراہ اور G7 کے چیئرمین کی حیثیت سے یوکرین کے عوام کی ہمت اور صبر پر انہیں خراج پیش کریں گے، جو صدر زیلنسکی کی قیادت میں اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کو اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کے لیے اپنے تازہ ترین امدادی پیکج میں $350 ملین کا ساز و سامان اور گولہ بارود فراہم کر رہا ہے، جبکہ یورپی یونین کے خارجہ اور دفاع کے وزراء نے یوکرین کو گولہ بارود کی فراہمی کے منصوبے کو حتمی شکل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گولہ بارود کے ذخیرے کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ 3 فوجی حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یوکرین کو دیے جانے والے پیکج میں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم میں استعمال کے لیے زمین سے سطح پر مار کرنے والے مزید راکٹ، ہاوٹزرز کے لیے مزید 155 ملی میٹر گولہ بارود اور 25 ملی میٹر کے اضافی راؤنڈز شامل ہیں۔ یورپی یونین کے $2 بلین کے منصوبے میں یوکرین کو 12 ماہ کے اندر 155 ملی میٹر کے 1 ملین توپ خانے بھیجنا شامل ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو مذاکرات کے دوسرے دن چینی رہنما شی جن پنگ کی میزبانی کی اور یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو حل کرنے کے لیے بیجنگ کے امن منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے مغربی رہنماؤں کو اس بات کا اشارہ دیا کہ چین سے ان کی دوستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ منگل کی ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے متعدد موضوعات اور حکام شامل تھے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں نے بعد میں اطلاع دی کہ دونوں رہنماؤں نے رات کے کھانے سے قبل تقریباً 4 گھنٹے تک بات چیت کی۔ سعودی عرب نے ایک امریکی شہری کو رہا کر دیا ہے جسے سعودی حکومت پر تنقید کرنے والے ٹویٹس پر 19 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
ان کے بیٹے نے بتایا کہ سعد المادی کو پیر کے روز رہا کیا گیا، وہ ریاض میں خاندان کے ساتھ ہیں۔ سعود المادی ایک دوہری امریکی رکھنے والے سعودی شہری ہیں جو فلوریڈا میں رہ رہے تھے۔ انہیں سعودی عرب کے سفر کے دوران سن 2021 میں سعودی مملکت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کام کرنے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ سعد المادی کی رہائی کے بارے میں امریکی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ایک بل پر دستخط کیے جس میں کورونا وائرس کی ابتدا سے متعلق معلومات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ آیا یہ وبائی بیماری چین کے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی لیبارٹری سے لیک ہونے کا نتیجہ تھی۔ چین نے کہا ہے کہ لیب لیک تھیوری کے پیچھے کوئی قابل اعتبار شواہد نہیں ہیں۔ صدر بائیڈن نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ اس قانون سازی پر عمل درآمد کرتے ہوئے میری انتظامیہ ان معلومات پر زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالے گی اور انہیں شیئر کرے گی۔ بیجنگ نے نئی قانون سازی پر فوری تنقید کی ہے اور امریکہ سے سیاسی جوڑ توڑ کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔